بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا، لیکن دنیا آپ کو گنج شکر کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے والد حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سلطان شہاب الدین غوری کے عہد میں افغانستان سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ پہلے وہ لاہور میں ٹھہرے اور کچھ مدت بعد ملتان کے قصبے کوہن والی میں آباد ہو گئے۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ وہیں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے ملتان تشریف لے گئے۔ وہاں پر قرآن مجید حفظ کیا۔ اسی زمانے میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے آئے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 برس کی تھی۔ آپ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی واپس جانے لگے تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی کچھ دن اور تعلیم حاصل کرو، بے علم زاہد مسخرہ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ قندھار پہنچ کر 5 سال تک مزید تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے آپ بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مہمان ہوئے۔ وہیں آپ نے مشہور بزرگوں سے ملاقاتیں کی۔ حضرت سیف الدین خضری نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، یہ لڑکا بہت بڑا ولی ہوگا اور روئے زمین پر اس کی اولاد اور مرید چھا جائیں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے تو حضرت خضری نے اپنے کندھوں سے سیاہ کمبل اتار کر آپ کو عطا کیا اور ارشاد فرمایا، یہ کمبل اوڑھ لو۔ آپ بغداد سے بدخشاں ہوتے ہوئے ملتان واپس آئے، پھر دہلی پہنچ کر اپنے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عبادت کے لیے ایک حجرہ دیا۔ جلد ہی آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اور آپ کی عبادت میں خلل پڑنے لگا۔ اس پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے دہلی سے روانگی کی اجازت دے دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک قصبے جس کا نام ہانسی ہے وہاں تشریف لے گئے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ دہلی کی طرف روانہ ہو گئے اور تیسرے دن دہلی پہنچے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق ان کا کرتا، مسلح، عصا اور جوتیاں آپ کو ملی۔ آپ نے اسی مسلح پر 2 گانہ نماز نفل ادا کی اور کچھ عرصہ تک دہلی میں رہیں۔ آپ گنج شکر کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے متعلق بہت روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو بچپن میں میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ مسلح پر عبادت میں مصروف ہوتی اور جب آپ کھیلتے ہوئے ان کے پاس آتے تو وہ مسلح کے نیچے سے مصری کی ڈلی نکال کر آپ کے منہ میں ڈال دیتی۔ ایک دن وہ مسلح کے نیچے مصری کی ڈلیاں رکھنا بھول گئی۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس آئے اور مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہاں مصری کی ڈلیاں موجود تھیں۔ ماں نے کہا، آج میں مصری رکھنا بھول گئی تھی مگر پروردگار نے میری لاج رکھ لی۔ مسعود تو انشاءاللہ شکر کی طرح شیریں رہے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھے کہ چند تاجر بیلوں پر شکر کی بوریاں لا دے وہاں آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، ان بوریوں میں کیا ہے؟ تاجروں نے کہا کہ یہ نمک ہے۔ حضرت بابا نے فرمایا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ جب بازار میں جا کر تاجروں نے بوریاں کھولیں تو شکر کی بجائے نمک نکلا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، اگر واقعی بوریوں میں شکر تھی تو پھر شکر ہی ہوگی۔ تاجروں نے بوریاں دوبارہ کھولیں تو ان میں سے شکر برآمد ہوئی۔ اس واقعے کے بعد سے آپ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ ایودھن آ کر آبادی سے دور درختوں کے پاس عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ایک دیہاتی عورت سر پر دودھ کا گڑا رکھے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گزری۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نیک بخت، اس قدر گھبرائی ہوئی کہاں جا رہی ہے اور اس گڑھے میں کیا ہے؟ عورت نے رو کر عرض کیا، بابا رحمۃ اللہ علیہ،
ہمارے اس قصبے میں ایک جوگی رہتا ہے، اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ جو چیز طلب کرتا ہے ہم کو دینی پڑتی ہے، نہ دیں تو وہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ تمام ایسے گھروں سے جہاں گائے اور بھینسیں ہیں روزانہ ایک گھڑا دودھ کا لیتا ہے۔ آج میرا نمبر ہے اور مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے، اس لیے بھاگی جا رہی ہوں کہ کہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نیک بخت کچھ خوف نہ کر، یہیں اطمینان سے بیٹھ جا اور دودھ فقیروں میں تقسیم کر دے۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی۔ جوگی کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے اپنا چیلا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ دودھ فقیر پی رہے ہیں تو سخت غضبناک ہوا اور گالیاں بکنے لگا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غصے سے کہا، گستاخ، زبان بند کر۔ فوراً اس کی زبان بند ہو گئی اور دونوں پیر زمین میں دھنس گئے۔ اس کے بعد جوگی کے کئی اور چیلے آئے اور وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب جوگی آگ بگولا ہو کر خود آیا اور اول فول بکنے لگا۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے زمین، اس بے ادب کو بھی فوراً پکڑ لے۔ جوگی کے دونوں قدم زمین میں دھنس گئے۔ اس نے بہتر یہ جنتر منتر آزمائے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ آخر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معافی دے دی اور یہ وعدہ لیا کہ وہ فوراً اس قصبے کو چھوڑ دے اور پھر کبھی خدا کی مخلوق کو تنگ نہ کرے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک سرمنڈا جوگی حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ مگر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ حضرت نے فرمایا، یہ غرور میں آیا تھا، اس لیے اس کا ایسا حشر ہوا۔ پھر آپ نے جوگی سے پوچھا، تم نے جوگ میں کہاں تک ترقی کی ہے؟ جوگی نے عرض کیا، میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اڑ کر دکھاؤ۔ جوگی نے ہوا میں اڑنا شروع کیا۔ حضرت نے اپنی کھڑاؤں پر نظر ڈالی، دونوں کھڑاویں ہوا میں اڑنے لگیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تڑ تڑ جوگی کے سر پر پڑنے لگی۔ جوگی چیختا چلاتا ہوا زمین پر آیا اور حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی فکر و فاقہ میں بسر کی، حالانکہ دہلی کا سلطان آپ کا اتنا معتقد تھا کہ اس نے اپنی لڑکی کی شادی آپ کے ساتھ کر دی تھی۔ آپ نے 660 ہجری میں انتقال کیا۔ بعض مورخین نے آپ کا سن وفات 670 ہجری لکھا ہے۔ آپ کا مزار مبارک پاک پتن میں ہے۔